السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے. آج سے ہم سورہ بقرہ کا آغاز کریں گے. آپ اپنا قرآن نکال لیں. میں اس ویڈیو کے اندر ترجمہ پڑھوں گا. آپ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی کیا فضیلت ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ بقرہ کی کیا برکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں بھی سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھتے ہیں الف لام میم. انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے, یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف. ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے, واللہ عالم. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور فرمایا ہے کہ انہیں کہتے ہیں کہ الف ایک حرف, الف ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے. پر ہر حرف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے. اب قرآن پڑھنے کا دیکھیں کتنا اجر ہے, کہ جب پڑھنے کا اتنا اجر ہے تو پھر اس کو سمجھ کے پڑھنے کا کتنا اجر ہوگا. جنت میں جانے کا راستہ قرآن ہمیں بتاتا ہے. اب یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. ہدایت ان متقین کے لیے. اس قرآن کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں. ویسے تو یہ کتاب الہی تمام انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے, لیکن اس قرآن سے صرف وہی ہدایت حاصل کریں گے جو متقین ہوں گے, جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور ان کے کاموں سے رکے رہتے ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا. جو لوگ ہدایت کی تلاش میں ہوتے ہیں وہی ہدایت پاتے ہیں. اب ہمیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں کرنی چاہیے, بے انتہائی دعائیں کرنی چاہیے, تاکہ ہم وہ بندے بن سکیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں اور جن کے لیے جو ہدایت پاتے ہیں. جو غیب پر ایمان رکھ, اور اگلی آیت ہم دیکھیں گے اب آیت نمبر 3. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور پورے اہتمام سے نماز ادا کرتے ہیں, اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ میری راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے, دل سے یقین ہو اور عمل سے ثابت کر لیا جائے کن چیزوں پر ایمان لانا. پہلی بات غیب پر. غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ہماری عقل و حواس سے سمجھنا ممکن نہیں, جیسے ذات باری تعالیٰ, وحی, جنت, دوزخ, ملائکہ, عذاب قبر اور حشر وغیرہ. ان سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی ماورے عقل و احساس پر یقین رکھنا, یہی ایمان ہے, اور ان کا انکار کفر اور ضلالت ہے. اب یہ یقین رکھنا یہ ہمارے پہ ضروری ہے. اب اگلی چیز ہم دیکھتے ہیں نمبر 2 ہے اقامت الصلاۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا. ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے ہیں, نماز تو وہ بھی مگر جس طرح بتایا گیا ہے ویسے نماز پڑھنا. لڑکے ہیں تو چاہیے کہ باقاعدگی سے مسجد جا کر پڑھیں, اور لڑکیوں کو گھر پر نماز اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے. اب اس کے بعد ہم تیسری چیز دیکھتے ہیں. تیسری چیز ہے انفاق. انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات اور زکوٰۃ دونوں کو شامل کرتا ہے. اہل ایمان حسب اطاعت دونوں میں کوتاہی نہیں کرتے, بلکہ ماں باپ اور اہل والے عیال پر صحیح طریقے سے خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے. کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا یہ بھی صدقہ ہے. آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ ہے. جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کو خرچ کرنا, دوسروں تک پہنچانا صدقہ ہے, اور اس کا اجر ہمیں ملے گا.
اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے پچھلے انبیاء پر نازل کیا گیا اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئیں وہ سب سچی ہیں، جو اب اپنی اصلی شکل میں دنیا میں نہیں پائی جاتی ہیں، نیز ان پر عمل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب عمل صرف قرآن اور حدیث نبوی پر ہی کیا جائے گا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ وہی رسالت کا سلسلہ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا، ورنہ اس پر بھی ایمان کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آپ کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ اب 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے پروردگار کی ہدایت پر قائم ہیں اور یہی وہ ہیں جو آخرت میں فوز و فلاح پانے والے ہیں۔ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا ہے جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل اور عقیدہ صحیح کا اہتمام کرتے ہیں اور محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے، دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والے۔ اے رسول، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، اب ہم دیکھتے ہیں 6 آیت کو۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بہرحال وہ ایمان نہیں لائیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دیا اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب ایمان لانے والوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرے گروپ کا ذکر کیا اور یہ گروپ ہے کافروں کا، جنہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان ان کے نصیب میں تھا ہی نہیں۔ یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں، خدا اور اہل ایمان کو دھوکے دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، مگر انہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، سو اللہ ان کی بیماری اور بڑھا دے اور ان کی مسلسل جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں ہم ایک تیسرے گروہ یعنی منافقین کا تذکرہ شروع کر رہے ہیں، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے مگر وہ اہل ایمان کو فریب دھوکہ دینے کے لیے زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور کیونکہ وہ تو سب جانتا ہے، اور اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ یوں اس فریب کا سارا نقصان خود انہیں کو پہنچتا ہے کہ انہوں نے اپنی آخرت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے، اور دنیا میں بھی یہی لوگ رسوا ہے، یہی لوگ نقصان پہنچا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، در حقیقت وہی فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ابھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، یہی لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ لوگ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ان سے تو ہم صرف مذاق کر رہے ہیں۔ خود اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ تو ان کی تجارت سود مند ہوئی اور نہ ہی انہیں ہدایت نصیب ہوئی۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ وہ لوگوں میں فساد بگاڑ پھیلاتے ہیں، جسے آج کل مثال کے طور پر آپ دیکھیں عورتوں کے حقوق کی بات کر کے اصل میں بے حیائی پھیلاتے ہیں،
اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اصلاح اور ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ جب ان فساد کرنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ ایمان لائے، جسے صحابہ کرام رضوان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین ایمان لائے، تو وہ ان صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ صحابہ جو اللہ کی رضا میں، اللہ کی راہ میں جو مال اور جان لگا رہے ہیں، دراصل بیوقوفی کر رہے ہیں، جبکہ جنت کو حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مفادات کو قربان کر دینا بیوقوفی نہیں، عین عقل مندی اور سعادت ہے۔ صحابہ کرام نے اسی سعادت مندی کا ثبوت مہیا کیا، اس لیے کہ وہ پکے مومن تھے۔ اب ایمان انہی لوگوں کا صحیح ہوگا جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ منافقین ہی دراصل بے وقوف ہیں کہ وہ دنیا کے مزے لینے کے لیے آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا حال نہیں ہے کہ جب ان کا سردار یعنی قریش کے سردار، یہود کے سردار سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ صرف مذاق کرتے ہیں، یعنی جو ہم ایمان لائے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ خود ان سے مذاق کر رہا ہے، یعنی انہیں موقع دے رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ابھی مذاق کرتے رہیں، لیکن آخرت میں ان کی پکڑ سخت ہوگی اور وہ اس سے بالکل بھی باخبر نہیں۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، اور جب آگ نے اس کے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی اور ان کے اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ بس وہ ایسے بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کہ اب گمراہی سے راہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلدی منافق ہو گئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا اور مفید اور نقصان دہ چیزیں اس پر واضح ہو گئی، دفعتاً وہ روشنی بجھ گئی اور حسب سابق تاریکوں میں گھر گئے۔ یہ حال منافقین کا تھا، پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام کو پہچان گئے، پھر وہ دوبارہ کفار و نفاق کی طرف لوٹ گئے، تو ساری روشنی جاتی رہی۔ فتح القدیر وہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے کانوں سے اپنی آنکھوں کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے زوردار بارش برس رہی ہے جس میں تاریکیاں اور گرج چمکتی ہے اور گرنے والی بجلیوں سے مرنے کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں، حالانکہ اللہ ہر طرف سے کافروں کو گھیرے ہوا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کے پچک لے اور انہیں خیرہ کر دے۔ جب بجلی ان کے لیے اجالا کرتی ہے تو وہ اس کی روشنی میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو ان کی سماعت و بصارت، سننے اور دیکھنے کی طاقت کو زائل کر دیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقین کی ایک دوسرے گروہ کا اب ذکر ہو رہا ہے جس پر کبھی حق و اذا ہوتا ہے اور کبھی اس کی بابت و شبہ اور شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بس ان کے دل میں شک و شبہ اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں، شکوک و کفر اور نفاق میں اترتی ہے۔ گرج چمک سے ان کے دل در جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے ان کی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں۔ لیکن یہ تدبیریں اور یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنے ان پر پڑتی ہیں تو حق کی طرف چھپ پڑتے ہیں، لیکن جب اسلام یا مسلمان پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران و سردگان و کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابن کثیر کہ منافقین کا یہ گروہ آخر تک تذبذب اور گومگو کا شکار اور قبول حق سے محروم رہتا ہے۔ اب اس میں اس امر کی تنبیہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے
تو وہ اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ اس لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے گریزاں اور اس کے عذاب اور مواخذے سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ ہم آج کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے آج ان تینوں گروہ کی بات کی ان آیت میں، الحمدللہ۔ اب ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔